أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارے، پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ کو اپنے گھاٹ کا علم ہو گیا، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اس آیت میں ایک اور نعمت کا ذکر کیا گیا جو خداوند متعال نے بنی اسرائیل پہ کی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ من و سلوہ کو نازل کیا گیا، یہاں تک کہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ خداوند متعال نے ان پہ بادل کا سایہ کیا۔ خدا کی نعمات کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل پہ خدا کی نعمات کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو خداوند متعال نے بنی اسرائیل پہ کی تھی۔ اب ایک نعمت کا اور ذکر کیا کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خداوند متعال نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس قوم کے ساتھ جنگ کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ اے موسیٰ یا تم جنگ کرو یا تمہارا خدا، یعنی اس ایسے گستاخانہ انداز میں بات کی۔ تو خداوند متعال کی طرف سے یہ ہوا کہ انہیں ایک بیابان میں سرگردان چھوڑ دیا گیا، سارا دن سفر کرتے تھے، شام پھر دیکھتے تو وہی بیابان ہوتا تھا۔ تو گزارش کی کہ جب ایک گروہ نے خدا کی طرف رجوع کیا تو خداوند متعال نے ایک تو بادل کا سایہ کیا، دوسرا انہیں من و سلوہ جو ہے وہ عطا کیا۔ اب یہاں پہ اسی بیابان میں ظاہر ہے جہاں پہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے وہاں پہ انسان کو پانی کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ خداوند متعال سے دعا کریں کہ خداوند متعال ہمیں پانی عطا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال سے پانی طلب کیا۔ جب پانی طلب کیا تو خداوند متعال نے جو معجزے کے طور پہ عصا عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اسے کہا کہ پتھر پر مارو تو اس سے پانی نکلے گا،
اور دیکھیے خدا وحد متعال کا معجزہ اور نعمت جب خدا عطا کرتا ہے تو کس انداز میں. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. کتنے جی؟ 12 قبیلے تھے، اور وہ جو عصا مارا تھا اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. جو بھی قبیلہ پانی لینے کے لیے جاتا تھا اس کا اپنا چشمہ اس کی طرف جھک جاتا تھا. یعنی کیسا معجزہ تھا نا. اس میں بحث موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیسے پتھر پہ عصا مارا، ٹھیک ہے، کیسے پانی نکلا، اور یہ پتھر کون سا تھا. یہ مختلف گفتگو مفسرین کرتے ہیں، لیکن اصل جو قرآن میں موجود ہے وہ یہی موجود ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ عصا مارا پتھر پہ، کہاں سے پتھر آیا اس میں بات ہوتی رہتی ہے، مفسرین کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ایک معجزہ تھا جو عصا مارا پتھر پہ اور اس سے 12 چشمے نکلے، اور خداوند متعال نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا. اور خداوند متعال نے فرمایا کہ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو. اب اگلی جو آیت ہے جو تھوڑی طولانی ضرور ہے، لیکن اس میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے. پہلے نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے، من و سلوہ ہو، بادل کا سایہ ہو، تمام لوگوں سے فضیلت ہو، آدمی پہ فضیلت دینا ہو، اور بہت سارے، یعنی فرعونیوں کے چنگل سے نجات دلانا ہو، دریا کو، سمندر کو پار کروانا ہو، فرعون کو اور اس کے لشکر کو، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں جو 61 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، خداوند متعال ان کی ناشکری کا ذکر کر رہے ہیں. خدا فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَالِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. خداوند متعال فرما رہے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ایک ہی قسم کے طعام پر ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اعلیٰ کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے؟ ایسا ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا. اور ان پر ذلت و محتاجی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے. ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. اب دیکھیں پیچھے ہم پڑھ چکے خداوند متعال نے ان کے لیے غذا کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، اور غذا کتنی پیاری ہے کہ من و سلوہ نازل کیا، جو بہترین غذا تھی، جو بہترین غذا تھی جو خداوند متعال نے عطا کی. لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، ہم تو یہ کھا کھا کے تنگ آ گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے مزاج ایسا ہے کہ ہر آئے دن اسے نئی نئی چیز چاہیے ہوئی ہے، نئے ذائقے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جو خدا کی طرف سے ایک معجزاتی طور پر چیز عطا ہوئی ہے اس کا تو مزہ ہی اور ہوتا ہے، اس کی تو لذت ہی اور ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اس میں بھی ناشکری کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ جو دیسی غذائیں ہوتی ہیں ہمیں تو یہ چاہیے، مثلا ساگ ہو گئی، ککڑی ہوگی، گیہوں ہو گئی، مسور ہو گئی، پیاز ہو گئے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہم اس پہ صرف گزارا نہیں کر سکتے. اور کیا کہوں رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو آئے دن خدا کی نافرمانیاں کرتے. اب ہم ہے نا، ہمیں اب اگر ہم نافرمانی کریں، اللہ معاف کرے نہ کرے، لیکن بعض بات انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن خدا کے سے کوئی نعمت آئے نا تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو یہ ظاہر بھی کرتے ہیں کہ میرا عمل تو ایسا نہیں ہے لیکن خدا بڑا کریم ہے، خدا نے مجھ پہ ان پہ کرم ہی ہوتا جا رہا ہے، انعامات ہی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کریں؟ ناشکری کر رہے کہ ہمیں یہ غذا نہیں چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کسی شہر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو تو انہیں مل جائے گا. یعنی کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ، اس بیابان سے نکلو اور اس علاقے میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو یہ ساگ، یہ دیسی غذائیں جتنی بھی ہیں، مسور ہے، پیاز ہے، گیہوں، گندم وغیرہ سب کچھ یہ آپ کو مل جائے گا. اور آگے خدا فرما رہے اور ان پر ذلت و محتاجی تھوپ دی گئی.
اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اب یہ خداوند متعال کی نعمتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن خداوند متعال نے فرمایا کیونکہ یہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتے، معصیت پروردگار کرتے، احکام کو نہیں مانتے، خدا نے جو حکم دیا اس پہ عمل نہیں کر رہے، خدا واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے یہ غضب میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کس میں مبتلا ہوئے؟ اور محتاجی ذلت ان پہ تھوپ دی گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، خدا کا حکم نہیں مانتا اور اللہ نعمتیں دے رہے اور وہ ناشکری کر رہے، تو خداوند متعال اس پہ ذلت اور محتاجی تھوپ دیتا ہے اور وہ خدا کے غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ باتیں تھی بنی اسرائیل کی، میں اکثر گزارش کرتا ہوں یہ واقعات ہمارے سمجھانے کے لیے، ہم بھی اگر اپنے آپ کو دیکھیں، کیا اللہ نے ہمیں تھوڑی نعمتیں دی؟ کیا جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں کیا اس کے مطابق یعنی ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں شکر کا؟ ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جو واقعات ہیں یہ تو ہمارے لیے ہے نا، ویسے تو یہ واقعات ہو گئے، قرآن میں لکھے جانے کا مقصد یہی ہے، بیان کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم ان واقعات سے سیکھیں۔ بھی انہیں اتنی نعمتیں دی کہ وہ ناشکری کرتے تھے، تم سیکھو گے تم ناشکری نہ کرو، لیکن کیا ہمارے ہاں نہیں ہے؟ خدا نے اتنا مقام و مرتبہ ہمیں دیا کہ امتی بنایا تو اس نبی کا کہ جو تمام نبیوں سے افضل، ایسے ہی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو وہ کرتے تھے کیا ہم نہیں کر رہے؟ ہم نہیں کرتے۔ میں مثلا ایک چھوٹی سی اگر مثال دے دوں کہ اگر ایک چھوٹی سی محفل ہی ہمارے گھر میں ہو، جیسے مثلا مہمانوں کو بلا لیا، نہیں فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں، 5 10 بھی کھانے بنا دیتے ہیں ہم، کیا نہیں بناتے؟ بنا دیتے ہیں، لیکن اگر اسی کھانے بنانے والے سے پوچھا جائے کہ بتاؤ بھائی کیسا گزارا ہو رہا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت کم ایسے ہوں جو کہیں گے جی اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ بہت کم آپ کو لوگ ایسے ملیں گے۔ کثرت کے ساتھ آپ کو کیسے ملیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں یار چل رہا ہے، کیا ہے بھائی؟ گزارا چل رہا ہے۔ بھائی 5 10 کھانے تو نے بنا دیے، ابھی تیرا گزارا ہی چل رہا ہے؟ ہاں جی، ابھی تیرا صرف گزارا چل رہا ہے۔ یہ ناشکری ہے یا نہیں؟ یہ ناشکری ہے، اور بہت بڑی، اور یہ ایسی ناشکریاں ہم کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو خدا کا شکر ادا کریں گے، مستقل مزاج رہیں گے۔ یہ حلال حرام اکٹھا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایلیٹ کلاس میں جائیں گے، اور اس کے لیے ہم جو حرام کھا کے بھی ہم کہتے ہیں پہنچنا ہے۔ کون سی دنیا؟ وہ دنیا کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے۔ جب یہ چھوڑ کے جانی ہے، وہ مولا متقیان علیہ السلام کا ایک فرمان ہے نا، فرماتے ہیں دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے، تو دنیا وہ ہے جس کا پتہ کوئی نہیں کب ختم ہو جائے، تو آخرت وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ مولا علیہ السلام نے آپ کو انگلی سے پکڑ کے صراط مستقیم پہ کھڑا کیا۔ اگر انسان سمجھے تو یہ سارے واقعات جو ہیں بہت ہمارے لیے ایک درس ہے، جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔